آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيقول السفهاء ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ من الناس لوگوں میں سے ما ولاہم کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا عن قبلتہم ان کے اس قبلہ سے التی کانوا علیہا جس پر یہ تھے قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ہدایت دیتا ہے توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں سے یہود کے 8ویں اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی نبوت کو تسلیم تو کر لیتے لیکن ہم اس لیے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے کہ آپ کبھی تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، تو آپ نے اپنا قبلہ ایک نہیں رکھا، تو اس لیے ہم آپ کے اتباع نہیں کرتے، آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے۔ اگر یہ اللہ کی جانب سے کوئی حکم ہوتا تو آپ ایک ہی قبلے پر رہنے والے ہوتے۔ تو ہوا یہ کہ پیغمبر علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کے اندر تھے تو آپ اپنے جد امجد جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام والے قبلہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہودیوں کا چونکہ قبلہ بیت المقدس تھا، تو جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے، اور بعض حضرات نے کہا کہ مکہ کے آخری ایام میں بھی یہی بات تھی، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت آپ مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو رکن یمانی اور حجر اسود کے جانب کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تو وہاں سے سامنے بیت اللہ بھی ہوتا اور آگے بیت المقدس کا رخ بھی اسی طرف ہوتا تھا، تو اس طرح آپ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب مدینہ کے اندر چونکہ یہود آباد تھے اور ان کا قبلہ بھی تھا بیت المقدس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ 17 یا 16 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ یہاں سے رخ تبدیل کریں اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ جب یہ بات ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ یہ دعویٰ تو کس کا کرتا ہے کہ ہم تمام انبیاء کو ماننے والے ہیں، ملت ابراہیمی پہ چلنے والے ہیں، تمام انبیاء کی اتباع کرنے والے ہیں، انہی کے نام لیوا ہیں، اور آج آ کے ان والا قبلہ تبدیل کر دیا، بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا۔ تو یہ اعتراض انہوں نے کیا کہ یہ آپ نے منہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیوں پھیرا؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ان قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف من الناس لوگوں میں سے، یعنی بے وقوف لوگ کہیں گے۔ تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ سورہ بقرہ کی امتیازیات میں سے ایک امتیازی حیثیت یہ ہے، اس میں کتنے بے وقوفوں کا ذکر ہوگا؟ 3 بے وقوفوں کا۔ کتنے بے وقوفوں کا؟ 3 کا۔ ایک کہ جس نے صحابہ کو بے وقوف کہا، اللہ نے کیا فرمایا؟ الا انہم هم السفہاء، جو صحابہ کو بے وقوف کہے گا وہ خود کیا ہوگا؟ بے وقوف ہوگا۔ دوسرے بے وقوف کا ذکر وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، وہ بھی کیا ہوگا؟ بے وقوف ہوگا۔ اور تیسرے بے وقوف جو پیغمبر علیہ السلام پہ قبلہ کے رخ تبدیل کرنے پر کیا کر رہے ہیں؟ اعتراض کر رہے ہیں۔ فرمایا بے وقوف لوگوں میں سے ان قریب کچھ لوگ کہیں گے ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پھیرا، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر یہ تھے۔
یعنی ابھی تک 17 مہینے تک جس قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ نمازیں پڑھ رہے تھے اس قبلہ سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ تو آپ جواب دیجئے للہ المشرق والمغرب، یہ مشرق اور مغرب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم بیت اللہ کی طرف جو نماز پڑھتے ہیں تو بیت اللہ صرف ہمارا رخ ہے، ہم بیت اللہ کو کعبہ جو سمجھتے ہیں صرف رخ کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، ورنہ حقیقی ہمارا سجدہ بیت اللہ کو نہیں ہوتا، ہمارا سجدہ تو کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو ہوتا ہے، کعبہ کو نہیں، رب کعبہ کو سجدہ ہے۔ فرمایا للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جب اختیار اللہ کا ہے تو اے پیغمبر فرمائیے پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اللہ کے حکم کا کیا ہوں؟ پابند ہوں، تابعدار ہوں، جیسے اللہ نے مجھے توفیق دی۔ یہدی من یشاء، یہاں یہدی کا معنی توفیق سے کیا جائے گا کہ اللہ توفیق دیتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی سیدھے راستے کی طرف آتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جیسے ہم نے تمہیں ہدایت دی ایسے ہی ہم نے بنایا تم کو امتاً وسطاً، امت معتدل، وسطاً معتدل، امتاً وسطاً عدلاً، امت عدل والی، امت عدل والی۔ تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ امتاً وسطاً، امت عدل والی، اس سے مراد صحابہ کرام، اس سے مراد کیا ہے؟ کہ قرآن صحابہ کی عدالت کو بیان کر رہا ہے۔ کیا اس کو بیان کر رہا ہے؟ عدالت کو، کہ تمام کے تمام صحابہ کیا تھے؟ عادل تھے۔ کیا تھے؟ عادل۔ یہی میرا اور آپ کا نظریہ ہے کہ تمام صحابہ کیا تھے؟ عادل۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے آپ کو امت معتدل بنایا، انصاف والی امت بنایا، اس لیے لِتَكُونُوا، تاکہ ہو جاؤ تم شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور جائیں رسول، علیکم، تم پر، شہیداً، گواہ۔ کیا مطلب؟ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، لوگ اور اللہ کے رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ اس کا مطلب سمجھیے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے جو دین میں نے تمہیں دیا تھا لوگوں تک پہنچانے کے لیے، وہ دین تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان سے سوال کیا جائے گا، وہ کہیں گے اے اللہ جو دین آپ نے دیا تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دی، وہ میں نے کیا کیا؟ اب امت سے پوچھا جائے گا، امت کہے گی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا، نوح علیہ السلام نے ہمیں دین نہیں پہنچایا۔ اسی طرح دیگر انبیاء سے سوال کیا جائے گا، وہ کہیں گے ہم نے دین پہنچا دیا، اور ان کی امت کیا کرے گی؟ انکار کرے گی کہ انہوں نے دین ہم تک نہیں پہنچایا۔ جب نوح علیہ السلام کی امت انکار کرے گی تو اللہ فرمائیں گے اے نوح، جو تو بات کہتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دین میں نے ان تک پہنچا دیا، اس دعوے پر تیرے پاس کوئی دلیل، کوئی گواہ موجود ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرے اس دعوے پر یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے۔ اب وہ کہیں گے، سامنے امت جو کھڑی ہوگی، کہ بھائی تم لوگ اس کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو؟ امت محمدیہ کہے گی جی ہم گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ اعتراض کریں گے تم کس طرح گواہی دیتے ہو؟ ہزاروں سال ہم سے بعد آئے ہو، تم نے ہمیں نہیں دیکھا، ہمارے نبی کو نہیں دیکھا، کس طرح گواہی دے رہے ہو؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گی ہم اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے آخری نبی آئے تھے اور آخری کتاب آئی تھی، اللہ کے نبی نے اور اس کتاب نے یہ بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو کیا کی ہے؟ دعوت دی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، میری امت کیا کہہ رہی ہے؟ سچ کہہ رہی ہے۔ تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے گی ان لوگوں کے حق میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے ہمارے حق میں۔ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
امت عدل کیوں بنایا؟ تاکہ تم گواہی دینے والے ہو جاؤ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو جائیں رسول تم پر گواہی دینے والے۔ یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے اور حکمت بتائی جا رہی ہے قبلہ کے تبدیل کرنے کی۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ تھے، یعنی ہم نے اس قبلہ کو ویسے ہی تبدیل نہیں کیا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مگر یہ کہ ہم جان لیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا کہ ان کے علم میں تو ہے، جاننے سے مراد کیا ہے؟ لِنُظْهِرَ تاکہ ہم ظاہر کر دیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کون ہے جو اتباع کرتا ہے رسول کی، تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں سے رسول کی اتباع کرنے والا کون ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اور تم میں سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر کے جانے والا کون ہے۔ فرمایا یہ جو قبلہ ہم نے تبدیل کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا حکمت یہ ہے جب قبلہ تبدیل ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا، اتباع کرنے والا کون ہے اور انکار کرنے والا کون ہے۔ جو اتباع کرنے والا ہوگا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پیغمبر علیہ السلام یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ جو اتباع کرنے والا ہوگا بس وہ یہ دیکھے گا کہ میرا آقا یہ کر رہے ہیں تو میں نے بھی یہ کرنا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو، ایسے تم نے نمازیں پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اتباع کرنے والے کیسے اتباع کرتے ہیں؟ نماز پڑھا رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ آ گیا ہے تو بتا دوں، ایسے جوتے کہ جب آپ سجدہ کرنے کے لیے جائیں، ایک تو پہلی شرط یہ ہے کہ پاک صاف، دوسرا یہ کہ جب آپ سجدہ کرنے کے لیے جائیں تو آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہوتی ہیں، تو وہ قبلہ رخ ہوں اور اس کے قبلہ رخ ہونے میں وہ جوتے رکاوٹ نہ بنتے ہیں۔ ہمارے جوتے جو ہم پہنتے ہیں یہ تو بہت سخت ہوتے ہیں، یہ تو نیچے سے آگے قبلے کی جانب نہیں مڑ سکتے، لیکن اگر نرم جوتے ہوں موزوں کی طرح، کوئی اس طرح کے جوتے تو وہ آگے مڑ سکتے ہوں، تو ان میں نماز پڑھنی کیا ہے؟ جائز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں نماز پڑھنی کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جبرائیل امین آئے، بتایا کہ آپ کے جوتے کے ساتھ تھوک وغیرہ لگا ہوا ہے یا کوئی اور گندگی لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار کے پھینک دیا۔ پیچھے سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے، فاروق اعظم، تمام صحابہ کرام سب نے جوتے اتار دیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے نماز کے بعد پوچھا کہ آپ نے کیوں جوتے اتارے؟ کہا کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ایسے نماز پڑھنی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا ہوگا کہ جوتے پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہم نے جوتے اتار دیے۔ کہا نہیں، مجھے تو جبرائیل نے بتایا تھا کہ بھائی اس طرح آپ کے جوتے کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اتارا تھا۔ کہا کہ یہ تو آپ کے لیے حکم تھا، ہم نے تو آپ کی اتباع کرنی ہے، جیسے آپ کرتے جائیں ویسے ہم کرتے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرنے والا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی قبلہ کیوں تبدیل ہوا، کیسے تبدیل ہوا، وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا طریقہ اپنا رہے ہیں، میں نے بھی وہی طریقہ اپنانا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگرچہ یہ اتباع کرنا بہت بھاری ہے، یہ اتباع کرنا بہت بھاری ہے، بہت بڑی چیز ہے، کوئی اتباع نہیں کر سکتا مگر الا علی الذین ھدی اللہ، مگر وہ لوگ جن کو اللہ توفیق دے دے، جن کو اللہ ہدایت دے دے، یعنی اللہ توفیق دے دے، ان کے لیے پھر یہ اتباع کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب جس کے دل کے اندر سنت کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس کو کوئی چیز بھی سنت سے عمل کرنے پر روک نہیں سکتی۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سنت پر عمل کرنے پر انہیں کیا آتی ہے؟ موت آتی ہے۔ بدعات کی دعوت دیں گے، بدعت والے کام کریں گے، خرافات والے سارے کام کریں گے، رسم و رواج والے سارے کام کریں گے، لیکن سنت کی طرف آنے پر کیا ہوگی؟ موت پڑے گی۔ بھائی یہ کام کیا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہو جائیں گے، لیکن چاچا ناراض ہو جائے گا، ماما ناراض ہو جائے گا، ہمارا داماد ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ اب اس کام پر، سنت کو زندہ کرنے پر تو موت پڑتی ہے، اور بدعات اور خرافات کرنے پر کیا ہو جاتا ہے؟ بندہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ اتباع کرنا سنت کا، سنت کی اتباع کرنا یہ ہے تو بڑا مشکل کام، لیکن جسے اللہ توفیق دے دے اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ کے ضائع کرے تمہارے ایمان کو۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ یہ ایمانکم کا ترجمہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں کیا ہے صلاتکم، کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں۔ اعتراض سمجھیں یا سوال سمجھیں کہ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ 17 مہینے میں جو ہمارے ساتھی فوت ہوئے ہیں، جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، آیا ان کی نمازیں قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ اب تو قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو جو 17 مہینے تک اس طرف پڑھتے رہے ہیں، یا ہم سارے نماز اس طرف منہ کر کے پڑھتے رہے ہیں، تو آیا ہماری نمازیں بھی قبول ہوئی ہیں یا نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، یعنی جو 17 مہینے تک تم نے نمازیں پڑھی ہیں، یہ ساری کی ساری نمازیں کیا ہوئی ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں کیا ہو جائیں؟ قبول ہو جائیں۔ اور اللہ صحابہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے 17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں وہ تمہاری نمازیں کیا ہیں؟ قبول ہو رہی ہیں، گارنٹی دے رہا ہے اللہ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہ ضائع کرے تمہاری نمازوں کو۔ ان اللہ، کیوں؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر لرؤوف، شفیق ہے، رحیم، مہربان ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق اور رحیم، نہایت مہربان ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم نے دیکھا، ہم دیکھتے تھے تقلب وجهك، تیرے چہرے کا پلٹنا، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک قبلۃ ترضاها، بس البتہ تحقیق ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلہ، اس قبلہ کی جانب، ترضاها، جس کو آپ پسند کریں گے، فولی وجهك، پھیر دیجیے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی ہو تم، فولو، پھیرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ قبلے کا تبدیل کرنا یہ حق اور سچ ہے ان کے رب کی جانب سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے غافل، عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان چیزوں سے جو وہ کام کرتے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آئے آپ کے پاس، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ، کسی نشانی کے ساتھ، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اگر تو لائے، الَّذِينَ، اہل کتاب کے پاس، بِكُلِّ آیَةٍ، ساری کی ساری نشانیاں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو وہ نہیں مانیں گے تیرے قبلہ کو، وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ تو مانے ان کے قبلہ کو، وما بعضهم بتابع قبلت بعض، اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسرے کے قبلہ کو، ولئن اتبعت اهواءهم، اگر تو چلے ان کی خواہش پر، من بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس علم، انك اذا لمن الظالمین، تو بے شک تو بھی ہوا بے انصافوں میں سے، کمی کرنے والوں میں سے۔ سمجھیے ان آیات کو، جو 2 آیات کا ترجمہ کیا گیا، کہ پیغمبر علیہ السلام جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، 2 تفسیریں ہیں، تو آپ کے دل کے اندر بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کس طرح اللہ اس قبلہ کو تبدیل کر دیں اور میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ جاؤں۔ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، کس وقت جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے حکم لاتے ہیں اور یہ قبلہ کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نا بعض حضرات تقریر میں کہا کرتے ہیں کہ میرا پیغمبر وہ ہے جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور رب قبلے تبدیل کر کے رکھتا ہے۔ تو بار بار یہ چاہت کرتے تھے، تو پیغمبر علیہ السلام کے بار بار اس دیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ یہ دوسری تفسیر با حضرات نے یہ لکھی ہے
کہ پیغمبر علیہ السلام جس وقت بیت المقدس کی طرف اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہاں بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اس طرف منہ کیا ہوا تھا، تو آپ کے دل کے اندر تھوڑی سی پریشانی آئی کہ یہ قبلہ تبدیل نہیں کرنا تھا۔ شروع کے اندر نہیں پسند کر رہے تھے کہ بھائی جس طرف بیت اللہ کی طرف کر رہے تھے وہی ٹھیک تھا، لیکن پھر جب دیکھا کہ مدینہ کے اندر یہود آباد ہیں اور یہودیوں کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، تو پھر پیغمبر علیہ السلام نے کہا چلو اب یہ کیا ہو جائے گے، مانوس ہو جائیں گے، تھوڑے سے مائل ہو جائیں گے کہ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پریشانی کے عالم میں اوپر منہ اٹھا کے دیکھتے کہ اللہ کہیں قبلہ تبدیل نہ کر دے۔ اب یہ یہودی مانوس ہو رہے ہیں اور یہ اگر قبلہ تبدیل ہو گیا تو یہ دوبارہ پھر کیا کریں گے، باتیں بنائیں گے۔ کوئی بندہ نا وہ گڑبڑ والا ہو، وہ قابو میں آ رہا ہو، تو کہتے ہیں کہ بس اسی طرح کام چلتا رہے تو اچھا ہے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ یہ بندہ قابو میں آیا ہے اور ہاتھوں سے کیا ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ یہ قبلہ کسی طرح تبدیل نہ ہو۔ دونوں تفسیریں ہیں۔ اس تفسیر کی تائید یہ آیت بھی کرتی ہے کہ فرمایا قبلۃً ترضاھا، کہ وہ قبلہ مضارع کا صیغہ استعمال کیا کہ عن قریب آپ اس کو کیا کریں گے، پسند کریں گے۔ ابھی یہ نہیں کہا کبھی آپ اس کو پسند کر رہے ہیں، چلو قبلہ تبدیل تو ہم کر دیں گے بیت اللہ کی طرف، کچھ دنوں کے بعد آپ اسے کیا کر لیں گے، پسند کر لیں گے۔ اور آگے فرمایا والا ان اتبعت اہواءہم، کہ یہودی تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ بیت المقدس ہی کی طرف منہ کریں، لیکن آپ نے ان کی خواہشات پر نہیں چلنا، ان کی بات کو نہیں ماننا۔ اگر ان کی بات مانیں گے تو پھر آپ کیا ہو جائیں گے، فرمایا سب کچھ آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ انک اذا لمن الظالمین، اس وقت ہو جائیں گے آپ ظالموں میں سے۔ تو تحویل قبلہ یہ سن 2 ہجری میں، کتنے ہجری میں، 2 ہجری میں پیغمبر علیہ السلام نے یہ حکم ہوا کہ یہ قبلہ تبدیل کریں۔ 1 ذی قعدہ کو آپ نے قبلہ تبدیل کیا۔ آپ بنو سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ بعض حضرات نے لکھا بنو سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز، اور بعد نے عصر کا ذکر کیا، بعد نے فجر کا، لیکن وہ ہوا یہ کہ بنو سلمہ کی مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے تھے، جبرائیل نے حکم دیا، آپ اسی کے اندر کیا ہو گئے، تبدیل ہو گئے اور فوراً چہرہ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ اب وہاں سے جو ساتھی نکلے، آگے دیکھا کہ مسجد قباء کے اندر نماز ہو رہی ہے، دوسرے قبیلہ کے اندر نماز مسجد، وہ اسی طرف بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو وہاں اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی قبلہ تبدیل ہو گیا، ابھی ہم نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو آپ بھی تبدیل کر لیں۔ وہاں تک بات اس وقت عصر کے وقت پہنچی، اور قباء کی مسجد میں جو ہے وہ صبح کی نماز، آئندہ جو آنے والی صبح تھی، اس وقت وہاں بات پہنچی کہ بھائی قبلہ کیا ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے وہ کرنا ہے جو پیغمبر علیہ السلام کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کیوں کر رہے ہیں، بس اتنا دیکھنا ہے کہ جیسے پیغمبر کر رہے ہیں ویسے ہم نے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت کی اتباع